قرآن ایک آئینہ ہے، اس قرآن کے آئینے میں مجھے اور آپ سب کو بار بار اپنے ظاہر و باطن کو دیکھنا ہے۔ جسے آئینے کے اندر بندہ دیکھتا ہے تو اگر اس کا چہرہ بے داغ ہو، خوبصورتی ہو، میل کچیل سے صاف ہو، تو اپنے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کبھی آئینے میں اپنا روئے انور مشاہدہ فرماتے تو آپ کی ظاہری عظیم مقدس مبارک صورت اور آپ کا مقدس چہرہ، اس کا کہنا ہی کیا، جب آپ آئینے میں اپنا مقدس چہرہ ملاحظہ فرماتے، مشاہدہ فرماتے تو فوراً کیا دعا کرتے؟ اللہم احسنت خلقی، رب العالمین آپ نے میری ظاہری صورت کو بڑا اچھا بنایا ہے۔ ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ خلق کا تعلق ظاہر سے ہے اور خلق کا تعلق باطن سے ہے، دل سے۔ تو کیا ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، پروردگار آپ نے میری صورت کو اور میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے، فاحسن خلقی میرے اخلاق اور میرے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن دونوں اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ کہ رب کائنات نے پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں اور جنات کے لیے اس کو نمونہ قرار دیا۔ اور کبھی تو یہ دعا فرماتے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، رب العالمین میرے باطن کو، میرے اخلاق کو، میرے اندرون کو میرے ظاہر سے بھی اچھا بنا دیجیے۔ اللہم اجعل سریرتی، میرے سریرہ، میرے باطن کو، میرے دل کو، میرے اندرون کو میرے ظاہر سے بھی اچھا بنا دے، اور ساتھ ساتھ واجعل علانیتی صالحہ، یہ نہیں کہ ظاہر میں بالکل انسان جس طرح چاہے، کبھی شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بھئی دل ٹھیک ہونا چاہیے، اندرون ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے جملے میں ظاہر اور باطن دونوں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، رب العالمین میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، لیکن ساتھ ساتھ واجعل علانیتی صالحہ، لیکن رب العالمین میرے ظاہر کو بھی صالح بنا دے، ظاہر کو بھی اپنی پسند کے مطابق بنا دے۔ اسی طرح ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام بھی، کوشش بھی، اور اللہ سے دعا بھی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، رب العالمین میرے سریرہ کو، میرے اندرون کو، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، اور ساتھ ساتھ اللہم اجعل سریرتی خیرا من واجعل علانیتی صالحہ، اور رب العالمین میرے ظاہر کو بھی صالح بنا دے، میرے ظاہر کو بھی شریعت کے عین مطابق بنا دے، میرے ظاہر کو بھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقدس ظاہر کے ساتھ ملتا جلتا بنا دیجیے۔ دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ ایک ہے دنیا کے اندر بندہ کوشش کرتا ہے مختلف چیزوں پر، ان کے بنانے پر، مکان بنانے پر، اپنی استعداد بنانے پر، اپنی صلاحیت کو بڑھانے پر، اپنی تجارت کو بنانے میں، وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے زیادہ توجہ ایک ایمان والے بندے کو جس چیز پر رکھنی چاہیے اور جس چیز پر کرنی چاہیے وہ اس کا ظاہر و باطن ہے۔ اگر بندہ دنیا میں ہر چیز کے بنانے میں بس اس نے مثالی رول ادا کر لیا، مکان مثالی، کاروبار مثالی، ڈگری مثالی، شہرت مثالی، سواری سب کچھ مثالی ہے، لیکن اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو مثالی نہیں بنا سکا، ٹھیک نہیں کر سکا، تو یہ دنیا کی ساری چیزوں کا مثالی ہونا آخرت میں واللہ کچھ کام نہیں آئے گا،
کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام کسی کے نہیں آئے گا۔ اور اگر بندہ دنیا میں کسی بھی چیز کو مثالی نہیں بنا سکا، اس کا مکان مثالی نہیں بن سکا، پوری زندگی جھونپڑی میں رہا، تجارت کے لیے اس کے پاس کوئی وسیلہ تھا نہیں، پڑھنے کے ماحول کے باوجود وہ بیچارہ اتنا تنگ دست تھا، اتنے وسائل کی کمی اور اتنے وسائل کا فقدان تھا، وہ بیچارہ تعلیمی میدان میں بھی کچھ نہیں کر سکا۔ سواری اپنی ذاتی ہو، اس اسباب کی دنیا میں اس بندے نے کبھی سوچ بھی نہیں سکا وہ، لیکن اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو بنانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ظاہری جو اس کی بظاہر ناکامیاں اس کو نظر آتی ہیں، مکان بنانے میں وہ ناکام رہا، ڈگریوں کے حاصل کرنے میں ناکام رہا، اپنا نام کمانے میں ناکام رہا، کوئی عہدہ اور منصب حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ یہ ناکامیاں اس کے لیے پھر نقصان دہ نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک وہ بندہ جو دنیا میں بظاہر ناکام ہی رہا، ہمیشہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا، بیماریوں کا اور نہ معلوم کن کن مصائب کا اس کو سامنا کرنا پڑا، لیکن اپنے ظاہر و باطن کو بنانے کی فکر کی۔ جن اعمال سے، جن اخلاق سے، جن عادات سے ظاہر و باطن بنتا ہے ان میں کوئی کمی نہیں کی، اور جو اعمال، جو رہن سہن، جو تعلقات، جو نقل و حرکت اس کے ظاہر و باطن کو بگاڑنے کا سبب بن سکتے تھے، ان سے اپنے آپ کو بچانے میں اس نے بھرپور کوشش کی اور وہ کامیاب بھی رہا۔ یاد رکھیں، ظاہر اور باطن کا جوڑ خاص تعلق ہے۔ بندے کا جب باطن بنتا ہے تو اس باطن کے بننے کے اثرات اس کے ظاہر پر بھی پڑتے ہیں۔ جو اندر سے بنا ہوا ہے تو اندر سے بنے ہونے کے اثرات اس کے ظاہر پہ پڑتے ہیں، اور جب بندے کا ظاہر بنتا ہے تو ظاہر کے بننے کے باطن پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو بہرحال امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر میں وہ ہر جگہ بظاہر ناکام رہا، ہر میدان میں مسائل پریشانیوں کا سامنا کرتا رہا، لیکن اپنے باطن کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے تعلقات کو اس نے شریعت کے مطابق بنانے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی اور کامیابی کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اس بندے سے اللہ پوچھیں گے، اس بندے سے پوچھا جائے گا، بندے بتاؤ تم نے دنیا میں کسی مصیبت کا، کسی پریشانی کا، کسی ناکامی کا سامنا کیا ہے؟ حالانکہ پہلے عرض کیا وہ ہمیشہ ناکامی بظاہر ہوتا رہا۔ اس دنیا کی جو اسباب کی دنیا ہے، اس اسباب کی دنیا میں ہمیشہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن اپنی آخرت اور اپنے ایمان کے بارے میں اس نے سودا بازی سے کام نہیں کیا۔ سودا بازی کبھی غیروں کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی اپنے نفس کے ساتھ۔ عام ایمان والا بندہ غیروں کے ساتھ ایمان کی سودا بازی کرے، ایسا تو عموماً نہیں ہوتا، وہ کوئی ضمیر فروش ہوتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ جو اندر والا دشمن ہے، اندر والا دشمن، اس سے سودا بازیاں ہماری ہوتی رہتی، کبھی آنکھ کے راستے سے سودا بازی کی، کبھی زبان کے راستے سے، کبھی تعلقات کے راستے سے، کبھی کمائی کے راستے سے، کبھی خرچ کے راستے سے، کبھی موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کے راستے سے ہم اپنے اس اندرونی دشمن نفس کے ساتھ سودا بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ بندہ نہ تو اس نے کسی اور کے ساتھ سودا بازی کی
اور نہ ایمان اور آخرت کے بارے میں اپنے نفس سے کبھی سودا بازی کی۔ تو جب کامیابی کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا اور اس سے ان دنیا کی ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بندے کبھی کسی ناکامی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ قسم کھا کر فرمائے عرض کرے گا، باری الہ کبھی بھی کسی ناکامی کا کبھی سامنا نہیں ہو، کبھی کوئی مصیبت کبھی پریشانی کوئی دیکھی ہی نہیں۔ حالانکہ حال کیا ہوا ہوگا کہ دنیا میں اس نے جو ہے ہمیشہ ظاہری اسباب کی دنیا میں ناکامیوں ہی کا سامنا کیا، لیکن کامیابی سامنے آتے ہی ساری ناکامیوں کو بھول جائے گا، اور ظاہر بات ہے وہاں قسم جھوٹی تو کھائے گا نہیں۔ ایمان والا بندہ اور جھوٹی قسم، اور پھر اللہ کی روبرو جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اپنی جگہ بالکل اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس دوسرا وہ بندہ جس نے اس دنیا کی، اس اسباب کی دنیا میں کبھی کسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، ہمیشہ اس اسباب کی دنیا میں کامیابیوں نے اس کا استقبال کیا۔ عہدے کا معاملہ آیا تو ادھر سے عہدے نے استقبال کیا، مال نے استقبال کیا، شہرت نے استقبال کیا، منصب نے استقبال کیا، مال و دولت نے، ہر چیز نے استقبال کیا، لیکن اس نفس کے سامنے وہ ہمیشہ ہتھیار ڈالتا آیا۔ اس نے دنیا کی چیزوں کے بنانے میں تو بہت محنت کی، رات دن ایک کیا، کرتے ہیں نا ہم رات دن ایک، بعض مرتبہ پڑھائی کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے پڑھائی کے زمانے میں محنت کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی طلبہ پڑھنے میں اتنی توجہ دیتے ہیں کہ یہ جسم تک متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو آرام کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا جتنا اس بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی اس مشینری کے اندر ضروری ہے، ہماری جو ظاہری مشینری ہے اور ہمارا جو ظاہری جسم ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے لیے اللہ نے چند چیزیں تو بہت ضروری کی ہیں، اور اس سلسلے میں نفس کے ساتھ ظلم کرنا بھی شرعاً اجازت نہیں۔ ایک تو اس ظاہری جسم کی بقا کے لیے سانس کا سلسلہ بہت ضروری، اس کے بغیر زندہ رہنا ایک منٹ بھی ممکن نہیں، وہ تو اللہ نے غیر اختیاری رکھ دیا، اس میں ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے کچھ نہیں دیا، وہ غیر اختیاری رکھ دیا ہے، اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ اس نے کہا اگر اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا پھر ہم کسی کام کے نہ رہتے۔ ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے جو رکھ دی وہ ہے کھانا پینا، کھانا بھی بہت اہم۔ البتہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے سلسلے میں جو حکم دیا تھا اس کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فرمایا بنی آدم کے لیے کھانے کے اعتبار سے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں، اور اگر اس بنی آدم کو زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصے کر لے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس وغیرہ کے لیے۔ تو ہوا، کھانا اور پانی، اور تیسری چیز جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی اہم ہے وہ ہے سونا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کھانے میں آدمی اگر 1-2 دن انتظار کرے تھوڑی کمزوری آئے گی، لیکن شاید اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا لگاتار 2 دن 2 رات مسلسل جاگنے سے پڑ سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم ایسا کر لیتے ہیں، اپنی دنیا اور دنیوی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ اس اعتبار سے ظلم کرتے ہیں کہ جتنا سونے کو ملنا چاہیے تھا، جس کے بغیر جارہ نہیں، اتنا بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بہرحال ایک بندہ وہ ہے کہ اس اسباب کی دنیا میں ہمیشہ جو ہے کامیابی نے اس کا استقبال کیا، ہمیشہ کامیابی نے اس کے قدم چوبے، اور دنیا کی ہر چیز جس کو اس نے بنانا چاہا اور جس کے بنانے کے لیے اس نے کوشش کی اس میں وہ 100% کامیاب رہا۔ لیکن اپنے آپ کو بنانے میں، اپنا کردار بنانے میں، اپنا ایمان بنانے میں، اپنے اخلاق بنانے میں، اپنے ظاہر و باطن بنانے کی تو اس نے کبھی توجہ نہیں، ہمیشہ بس اس دنیا کو سامنے رکھ کر
چند روزہ زندگی کے مزوں کو اور چند روزہ زندگی کے لطف کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا رہا. جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اپنی ناکامی کی صورت میں نتیجہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ بندے کبھی کسی کامیابی کا سامنا کیا ہے؟ دنیا میں کوئی نعمت، کوئی راحت، کوئی آسانی، کوئی سکون دیکھا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ قسم کھا کر کہے گا پروردگار کبھی نہیں، کبھی نہیں. اس لیے ہر بندے کو، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان جہاں اللہ پر ہے، فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے، انبیاء پر ہے، وہاں باس بادل موت پر بھی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو واللہ ثم واللہ ثم واللہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اس حال میں کھڑا ہونا ہے میرے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو اللہ اپنے سامنے اس طرح کھڑا کرے گا کہ بندے اور رب کے سامنے کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زندگی کا، جوانی کا، کمائی کا، خرچ کا اور اپنے علم اور اپنی صلاحیت کا حساب دینا ہے، حساب دینا ہے. اور اس حساب کی روشنی ہی میں پھر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ